لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک جنگی کامیابی حاصل کر لیں. وہ اکھنڈ بھارت کے آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں, نظریاتی لوگ ہیں, وہ بھارت کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ابھی 2-4 روز پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اسپیس اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس کا, پوری اسپیس ان کو مل جائے گی, سیٹلائٹ انٹیلیجنس, ایوری تھنگ, فوٹوگرافس, میپس, جو انڈیا کے پاس ایکسیس نہیں تھے پورے CIA کے, اب سب انڈیا کو دیے جائیں گے. اسرائیل سارا ڈیٹا دے رہا ہے. یہی ڈیفنس پیکٹ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا 70 سے پہلے, اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی. سوویت یونین نے پوری طرح انڈیا کو سپورٹ کیا تھا ہمیں توڑنے میں. اب یہ کام اسرائیل کرے گا, اسرائیل اور امریکنز کریں گے. تو انڈیا کی ہیں ویکنیسز, لیکن انڈیا ایٹ دا سیم ٹائم اپرچونٹی بہت بڑی دیکھ رہا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ پاکستان سے جب جنگ شروع کرے گا تو خود بھی تباہ ہوگا. اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے انڈینز اور ہندو کوئی معنی نہیں رکھتے. اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے. ایکچوئل گلوبل سپر پاور آنے والے وقت میں انڈیا نہیں ہوگی, وہ اسرائیل بننا چاہتا ہے. اور اسرائیل کے لیے پاکستان سب سے بڑا خطرہ ہے. پاکستان کو روکنے کے لیے انڈیا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان کا, جس کو استعمال کریں گے. تو یہ سیکوینس ہے جو چلے گا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ کروا دیں گے, وہ آپس میں دونوں تباہ ہوں گے اس کے اندر تسلی سے. اسرائیل مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کرے گا. دیٹس ہاؤ دا اسٹریٹجی از, دیٹس ہاؤ دا گیم. آپ کے خیال میں آپ کا جو رڈار جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں تو آپ پاکستان کو بالکل ملیامیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ملیامیٹ نہیں ہوگا, ہمیں نقصان ہوگا, لیکن انشاءاللہ بھی جو بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسپریچول انٹیلیجنس ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے, باپوں نے, فقراء نے, اولیاء نے دی ہے پاکستان کی تاریخ و مستقبل کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر دہلی لیں گے. کشمیر بھی آزاد ہوگا, ہم دہلی بھی لے لیں گے, اور انشاءاللہ پھر یہی فوجیں پلٹ کے واپس جائیں گی فلسطین آزاد کرانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ صرف یہی جنگ نہیں ہو رہی ہوگی, دنیا میں پھر عالمی جنگ, ہرمجدون کا جو آرمگیڈن کے جو جنگ کا جو سب کانسیپٹ ہے, اس وقت جو گلوبل سپر پاور سناریو بن رہا ہے, امریکہ کولیپس ہو رہا ہے, چائنا اٹھ رہا ہے, روس بیچ میں دخل دے رہا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں. صرف ہم اکیلے تو نہیں ہیں جو لڑیں گے. یہ جو کووڈ کے بعد جو نیو ورلڈ آرڈر بنا رہے ہیں, جو گلوبل ریسیٹ جیسے یہ کہہ رہے ہیں, دنیا کی آبادی انہوں نے 5-6 ارب لوگ کم کرنی ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا, یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ دنیا کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے, اسے کم کریں, کہ عالمی حکومت جو ہم بنائیں گے, ہم 6 ارب لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتے, ہمیں 50-60 کروڑ 1 ارب لوگ چاہیے حکومت کرنے کے لیے, جس کے لیے بیماریاں پھیلانا, تو جنگیں کروانا, تو یہ سب قحط لانا, اور فوڈ جینوسائڈ, اور یہ سارا کچھ ان کا آلریڈی ڈاکومنٹڈ پلانز ہیں, یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو سب کچھ پوری دنیا میں ہوگا. اب جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں, یہ اگلے 10 سال جنگوں کے دور ہیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے. یہ قحط کے دور ہیں, بیماریوں کے دور ہیں. یہ یہودیوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا. جیسے ہلاکو خان کا ایک پیریڈ تھا, 10-15-20 سال اس کو دیے گئے تھے پوری دنیا میں تباہی مچانے کے لیے. اس کی تباہی جب اس کی مکمل ہو گئی, وہ اپنی حد پہ پہنچ گیا, تو اللہ نے پھر ان کو واپس ریورس کرنا شروع کیا. اب یہودیوں کو ٹائم دے دیا گیا ہے, 10-12 سال وہ تباہی مچائیں گے دنیا میں. اس 10-12 سال کے اندر ہم پاکستان بھی اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں گے, ری گروپ کریں گے, انڈیا سے میچ کھیلیں گے. ابھی جیسے کہا کہ آگے آنے والا وقت جتنا بھی ہے, آزمائشوں کا ہے, مشکلوں کا ہے, جنگوں کا ہے, قحط کا ہے, بیماریوں کا ہے, غزوہ ہند کا ہے. یہ ٹائم ہیز بگن, وی ہیو انٹرڈ انٹو اے ٹائم. جیسے 1939 میں آپ کھڑے اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی, اور آپ کو پتا ہوگا اگلے 5 سال اس کے بعد صرف جنگیں ہی جنگیں پوری دنیا میں. اس طرح کی جنگیں یہ پہلے بھی کروا چکے ہیں, فرسٹ ورلڈ وار کروائی, سیکنڈ کروائی. اچھا, کیا سر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بلاک بن جائے گا جس میں رشیا بھی ہوگا, ترکی بھی ہوگا, چائنا بھی ہوگا, پاکستان کے ساتھ مل جائے گا؟ دیکھیے, پاکستان اور ترکی کو تو بلاک بنانا چاہیے تھا. یہ ہماری قیادت کی کمزوری. میں نے کہا ہم تو سارے سعودی عرب کیمپ میں اس وقت گئے ہوئے ہیں. ساری لیڈرشپ ہماری سعودی عرب سے اس وقت بلیک میل ہو رہی ہے, اور سعودی عرب امت کا دوست نہیں ہے. تو اب یہ وہ سعودی عرب نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. محمد بن سلمان کا سعودی عرب بالکل مختلف سعودی عرب ہے. جو ایموشنل اٹیچمنٹ آپ کو پہلے سعودی عرب کے ساتھ, فہد کے ساتھ, عبداللہ کے ساتھ اور شاہ فیصل کے ساتھ تھی, اب یہ سعودی عرب وہ نہیں ہیں. یہ سعودی عرب اسرائیل ہو چکا ہے ایکچولی. انہوں نے اسرائیل کو ہینڈ اوور کر دیا, اور اسرائیل کی فورن پالیسی کو صرف ایکسٹینڈ کر رہا ہے آگے. پہلے والے غیرت, یہ بچہ جو آیا 32-33-34 سال کا بچہ جو ان کا آیا, یہ اپنے ہی شہزادوں کے خلاف کام کر رہا ہے. رائل فیملی کے اندر اس نے فساد ڈال دیا. یہ امت کو بھی تباہ کرے گا, اپنے خاندان کو بھی تباہ کرے گا. تو لیکن کچھ عرب ممالک ان کے بھی خلاف ہیں, سعودیہ کے خلاف. اب سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیے, ہم کو ترکی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا, ہم نے اب تک نہیں کیا ڈیفنس, کیونکہ ترکی کو بھی گھیر رہے ہیں 2 طرف سے, آرمینیا آذربائیجان کی طرف سے بھی, اور میڈیٹرینین کے اندر. ایران کو شامل نہیں کر رہے آپ؟ ایران انفارچونیٹلی امت کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہے کبھی بھی. وہ ہمیشہ اس نے اپنا ایک فوکس رکھا ہوا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے تمام جو مسلمان ملکوں کے کیپٹلز ہیں, لبنان سے لے کے ڈماسکس لے کے بغداد سے لے کر یمن سے لے کے صنعا تک, ان ساروں پہ میں نے کیپ کر کے وہ سعودی عرب کی طرف ٹارگٹ کر کے جا رہے ہیں. وہ باقی امت میں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ان کا فوکس اپنا ڈٹرمنڈ ہے. وہ ترکی کے ساتھ بھی نہیں چل رہے, ہمارے ساتھ بھی نہیں چل رہے. وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ اس لیے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اس وقت ڈماسکس بھی کنٹرول کر رہے ہیں, وہ بغداد کنٹرول کر رہے ہیں, وہ لبنان کنٹرول کر رہے ہیں, اور یمن بھی کنٹرول کر رہے ہیں, صنعا. سو دے آر پریٹی کانفیڈنٹ, دے آر فوکسڈ کہ ہم جا کے سیدھا خانہ کعبہ کیپچر کریں گے.
سو ان کو میں فی الحال کسی بڑے اسٹریٹجک الائنس میں نہیں ڈال سکتا، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو ان کو انگیج کر کے ان سے بات کر سکے. ٹرکس آر ریڈی، وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تیار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا آذربائیجان کے حوالے سے بھی ہم نے حمایت ذرا سی صرف ہم نے زبانی حمایت کی، ہم نے اور کیا کیا، لیکن وہ بالکل ہی سینے سے لگانے کے لیے ہمیں کشمیر کے معاملے پہ آج جتنی آواز ترکی اٹھا رہا ہے وہ پاکستان کا فورن آفس اتنی آواز نہیں اٹھا رہا جتنی ترک آواز اٹھا رہے ہیں. انفیکٹ اب کشمیری جو ہے وہ ترکوں کی طرف دیکھنے لگے ہیں کہ شاید ترک ہمیں آزادی دلوا دیں. کیوں ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ اتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے کشمیر کے اندر کہ انڈین انٹیلیجنس پریشان ہو گئی ہے کہ یہ سافٹ. اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ خالی ہم ڈرامہ کا انجوائے کریں گے. سب سے بڑا فائدہ جو ارطغرل کا وہ یہی ہے کہ ہماری اس نسل کو پتہ لگ رہا ہے کہ غیرت کسے کہتے ہیں. غیرت بڑی چیز ہے، جہاں تک وہ دو میں اقبال نے جو بات کہی تھی. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی غیرت بیچ چکے ہیں، مسلمان سربراہ بھی بیچ چکے ہیں، اور امت غلامی میں اتنا رہی ہے کہ غیرت نام کی چیز انہوں نے دیکھی ہی نہیں کبھی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ غیرت کہتے کس کو ہیں. اوکے، اچھا گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا. میں چاہتا ہوں اگر واقعی یوں ہونے والا ہے تو آپ کچھ ہمیں ایسی ٹپس دیں کہ جس سے ہمیں ہماری نئی نسل بھی دیکھے، ہمارے ادارے بھی دیکھیں، ہمارے صحافی بھی دیکھیں، ہمارے سیاستدان بھی دیکھیں، اور ہمارا کم نقصان ہو، ہم اس نقصان سے بچ سکیں جو آپ کے خیال میں ہونے والا ہے. دنیا کے تمام سمجھدار ملک جو ہیں، جو سمجھدار ملک ہیں، وہ اس وقت غلہ جمع کر رہے ہیں، فوڈ سٹاکس، اس لیے کہ دنیا میں قحط آنے والا ہے. ہم اپنی گندم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر 4 دن بعد بھوکے منگواتے ہیں دوبارہ واپس. وہ اپنا فیول سٹاکس جمع کر رہے ہیں. انڈیا نے پوری دنیا کے کئی ممالک کے اندر فیول جمع کیا ہوا ہے، یعنی خود اپنی جگہ ختم ہو گئی تو نائجیریا کو تو فلانے ملکوں کو انڈیا پے کر رہا ہے کہ جی آپ ہمارا تیل سنبھال کے رکھیں، ہم نے خرید لیا ہے لیکن آپ کے ذخیرہ آپ کریں گے. اپنے پاس ایمونیشن سپلائی کر کے جمع کر کے رکھیے، باہر سے ایمونیشنز آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اپنی قوم کو تربیت دیجیے، جنگی تربیت، سول ڈیفنس کی، اربن ڈیفنس کی، زخمیوں کی پٹی باندھ. آپ سیکھیں سیریا سے کیا ہوا، سیکھیں عراق سے کیا ہوا، سیکھیں یمن میں کیا ہوا. یمن کی آج 2 کروڑ آبادی قحط کا شکار ہے، بھوک سے مر رہی ہے کیونکہ باہر سے کھانا نہیں آنے دیتے، یہ اس کو اندر جنگ کی وجہ سے اندر اگا نہیں سکتے. وہ آپ شام و سیریا کو دیکھیں کہ جب اربن وار ہوئی، شہروں میں جنگیں ہوئی، بجلی پانی گیس چلی جائے گی، آپ سروائیو کیسے کریں گے. آپ اس سے سیکھیں، اپنی قوم کو تیار کریں کہ گھروں پہ چھت پہ سولر پینل لگاؤ تاکہ تم بجلی سے گزارا کر سکو. جو لگا سکتا ہے وہ لگائے. آپ اجتماعی طور پہ ہر محلے والے ایک ہینڈ پمپ زمین میں کنواں ڈرل کرا کے ہینڈ پمپ کر لیں، کم از کم پینے کا پانی سب کو ملتا رہے، جو کہ کسی نے نہیں کروایا ہوا. اربن انوائرمنٹ میں ہم لوگ، گاؤں میں دیہات میں تو لوگ بالکل بغیر بجلی کے گزارا کر سکتے ہیں، شہروں میں نہیں کر سکتے. نوجوانوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. ہماری پوری قوم اس وقت تیار نہیں ہے کسی بھی کرائسس کو فیس کرنے کے لیے. کراچی کے حالات ایک مثال تھی آپ کے سامنے آ گئی، لاہور کے سیلاب آپ نے دیکھ لیا. سول ادارے تو ہیں ہی نہیں، سارا بوجھ فوج پہ آ جائے گا. سول اداروں کو تیار کریں. جنگ اب ہفتوں دور ہے، اگر مہینوں نہیں تو ہفتوں. مطلب اس سے زیادہ بات ہم نہیں کر رہے. اگر سال مل گیا تو بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ کو ٹائم مل گیا، لیکن میرے حساب سے تو شاید یہ سال کا آخر، اگلے سال کے شروع کے اندر کوئی نہ کوئی سیریس میچ شروع ہو جائے گا ہمارا. اگر اللہ نے وقت دے دیا تو یہ رحمت ہے اس کی، یہ کرم اور فضل ہوگا کہ ہمیں اور وقت دے رہا ہے. مگر جنگ کے بادل بالکل سر پہ ہیں، اور زندہ قومیں جس طرح تیاری کرتی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے کچھ باتیں بتا دی ہیں، لیکن ایک ریاست بہت زیادہ کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے جنگ کی تیاری کے لیے. آپ نے کورونا کے معاملے پہ دیکھا نا، آپ کس طرح پوری دنیا پاکستان کو لاک ڈاؤن کرتے پھر رہے ہیں، زبردستی بھی کیا، سختی بھی کی، لوگوں پہ پابندیاں بھی لگائیں. ریاست کرنا چاہے تو کر. حالانکہ کرونا ایک فراڈ ہے، ایک ڈرامہ ہے. 22 کروڑ کے اندر ہم 5000 بندہ نہیں مرا ہمارا کرونا سے، وہ بھی فراڈ فگرز کے ساتھ. لیکن حکومت کو دیکھیں کتنی بڑی سختی اس نے کی. کیا یہ وار پریپریشنز کے لیے آنے والے حالات کو دیکھتے ملک میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے؟ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، دہشت گردوں کو سزا دینے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو غدار ہیں ان کو لٹکانے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں دے رہے ہیں. پاکستان میں وار ایمرجنسی لگانی پڑے گی، اور معاشی ایمرجنسی، اس کو لگائے بغیر آپ نہیں کر سکیں گے. جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے ISI ادارہ ہے، بہت مضبوط، اور ساری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت ماشاءاللہ اس کے پاس اچھے برین ہے. MI ہے، آرمی کا خود ایک پورا ادارہ ہے. کیا ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے جو آپ ہفتوں اور مہینوں کی بات کر رہے ہیں، یا کہ یہ صرف آپ تک ہی ہے بات؟ نہیں، ادراک ان کو یقیناً ہے. آپ نے بھی ایئر چیف کا بیان سنا ہے، ایئر فورس نے پوری سڑکیں بند کر کے پریکٹس کی ہے، ٹریننگ کی ہے. آرمی چیف جو ہیں ساری کشمیر سے لے کے نیچے تک دورے کرتے پھر رہے ہیں، ساری ہماری ڈپلائمنٹ ہوئی بھی ہے فرنٹ لائنز کے اوپر. سب کو ادراک ہے کہ ہونے جا رہا ہے. بات صرف یہ کہ یہ پینک نہیں پھیلانا چاہتے، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ رسپانسبلٹی لے نہیں رہی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ، عمران تو ہے ہی نہیں نا، پولیٹیکل گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ نے کسی کرائسس میں عمران کو کھڑے ہو کے فرنٹ لائن پہ اسٹینڈ لیتے تو دیکھا نہیں ہے. پریشر آ جاتا ہے سارا آرمی کے اوپر. یہ پولیٹیشنز ہیں نہیں، ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا کہ سیاستدانوں کو پولیٹیکل اپوزیشن آتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں. یہ جو میری بات ہوتی ہے ہر لیول کے اوپر، وہ یہی بات ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر قوم کو بتا دیں گے تو قوم خوفزدہ ہو جائے گی، گھبرا جائے گی، دہشت پھیل جائے گی، انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی، لوگ انویسٹ کرنا بند کر دیں گے. یہ خوف ان کو.
اب مجبوراً پھر مجھے بولنا پڑتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ ہر وقت بری خبریں سناتے رہتے ہیں. میں کہ یار آپ تو ریڈار کو گولی مار دو, ڈاکیے کو گولی مار دو, اس لیے کہ خط میں اچھی خبر نہیں ہے, تو مارو گولی ڈاکیے کو, فرق کیا پڑے گا؟ خط تو جو خبر میں لکھی ہے خط وہ تو ہے. پاکستان آرم فورسز کو پتا ہے کہ تھریٹ ہمارے پاس بہت سیریس ہے, دے آر پریپیئرنگ فار اٹ آلسو, لیکن قوم کو نہیں معلوم, قوم تیار نہیں ہے, حکومت تیار نہیں ہے. ان کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اگر قوم نے تیاری شروع کر دی جنگ کی تو انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی. بیوقوفی کی بات ہے, دنیا کی ساری قومیں تیاری کرتی ہیں, کسی کی انویسٹمنٹ بند نہیں ہوتی, اور انویسٹمنٹ ہر چیز نہیں ہوتی. ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, سچی بات میں بتاؤں. ہمیں لوٹا ہوا مال واپس نکلوانا ہے, جس کے لیے آپ کو صرف زرداری اور نواز کی چھوٹی انگلی کاٹنی ہے, پلاس سے کاٹ دیں, سارے پیسے آ جائیں گے. لوٹا ہوا مال کو اس طرح تو ان کے یار ایسے ہی نکلے گا. تجوریوں میں تو نہیں پڑا, تجوریوں میں پڑا, ایسی ایسی جگہ انویسٹ کیا ہے, ایسے ملکوں میں رکھا ہے جہاں سے واپس لانا ایک سائنس ہے سر. وہ خود لے کر آئیں گے, آپ نہیں لائیں گے. آپ کو کس نے کہا لانے کے لیے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, حماقتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ خود پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کے بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ایک چیلنج کر لیں, میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں. آپ نواز شریف کی چھوٹی انگلی پلاس سے کاٹیں, اس سے کہیں دوسری ایک ایک کر کے ہم انگلیاں کاٹیں گے, لکھو چیک بک سامنے پڑی, اب چیک سائن کرنا شروع کرو, دیکھیں وہ کیسے سائن کرتا.